بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ذی وقار اور سامعین محترم، مساجد کی اہمیت اور ضرورت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب یہ زمین بنائی اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو بسایا، تو یہاں کوئی گھر جب تعمیر کیا جاتا تو زمین میں چونکہ حرکت تھی تو وہ گھر گر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا، جس کی وجہ سے زمین کی حرکت بند ہو گئی اور یہاں گھر تعمیر کرنا آسان ہو گیا۔ اس کو قرآن پاک کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، جسے اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ بقول علامہ اقبال کے کہ دنیا میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تو سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ یعنی مسجد بنائی، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نماز کی دعوت لے کر آئے، تو ان کی امتوں کے لیے بھی عبادت گاہیں اور مسجدیں تعمیر کی گئیں اور مخصوص مقامات عبادت کے لیے طے کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ دونوں میرے گھر خانہ کعبہ کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جو طوفان نوح کی وجہ سے زمین سے اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تو معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں اور مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں۔ جب دیوار اونچی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد نہیں پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے نیچے پتھر رکھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا۔ تو وہ پتھر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور امت کو حکم دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس مقام ابراہیم پر تم نفل ادا کرنے والے بنو۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، گارے مٹی کا یہ مینار کھڑا کر دینا اور یہ نقشہ بنا لینا، مسجد بنا لینا ہمارا کام تھا، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبولیت عطا فرمانا تیرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اسے قبلہ گاہ بنا دیا، اور ساری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو خانہ کعبہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے کہ ساری مسجدیں دراصل خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام جب آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعوت کا کام شروع کیا، اور وہاں مسجد میں جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔
مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو ایک بدبخت نے آپ کے اوپر آ کر اوجڑی ڈال دی، اور آپ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز مسجد کو بنایا اور مسجد سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ جب خانہ کعبہ میں دعوت و تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر دار ارقم میں منتقل ہوئے اور وہاں تھوڑا سا عرصہ دین کا کام کیا، تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو دوبارہ مسلمان خانہ کعبہ کے اندر نمازیں آ کر ادا کرنے لگے، اور مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ کا اور عبادت کا اور دعوت کا مرکز دوبارہ مسجد بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اور عبادت کا مرکز مسجد کو بنایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر پہلے مسجد قباء آتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن ٹھہرے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اسلام کی پہلی مسجد قائم کی، اور جس کا سنگ بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ پہلی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور دوسری اینٹ حضرت ابو بکر نے رکھی، اور تیسری اینٹ حضرت عمر نے رکھی، اور چوتھی اینٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اسلام کی پہلی مسجد بنائی اور اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور 14 دن اس میں قیام فرمایا، جمعے کی نماز وہاں ادا فرمائی، اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے۔ اب ایک مسافر ہیں اور ہجرت کر کے جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اگر عارضی طور پر قیام کیا تو اس عارضی قیام میں بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا گھر بن جائے، میری رہائش بن جائے، بلکہ وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، اور صحابہ کرام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، کوئی کہہ رہا تھا آپ ہمارے مہمان بنیں، آپ میرے گھر کو اپنا گھر بنا لیں، یہاں رہائش رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، مجھے کہاں رہائش رکھنی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میری رہائش گاہ بنے گی۔ تو ایک خالی پلاٹ میں یہ اونٹنی جا کر بیٹھی، سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کر گئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کی اونٹنی جہاں آ کر ٹھہری تھی اس زمین کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ یہ سہل اور سہیل 2 یتیموں کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اپنی ذاتی پیسوں سے خریدا اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات تھیں، آپ نے اپنی اور اپنی فیملی کے مکانات بنانے کی پہلے فکر نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے فکر کی تو مسجد بنانے کی فکر کی۔ چنانچہ زمین بھی اپنے پیسوں سے خریدی، اور اس کے بعد تعمیر کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام بھی حصہ لیتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزدور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے، اور قیامت تک مسلمانوں کی شان کو اور مسجد کی شان کو بڑھا کر بتایا کہ مسجد کی خدمت ایسا عمل ہے کہ امام الانبیاء بھی ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک آ گئی ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ اینٹوں کا بوجھ ہوگا، میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اینٹیں میں اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو ان کا بوجھ نہیں لگ رہا، اینٹیں اور بھی ہیں، تم اور اٹھا کر لے کر آنے والے بنو۔
تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین کو بھی خریدا اور اس کی تعمیر کے لیے بطور مزدور اور مستری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی۔ جیسے انہوں نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر مسجد نبوی اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا۔ تو یوں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام ہی مسجد نبوی کی تعمیر کا کر کے بتایا کہ مسلمان کہیں بھی شفٹ ہو، کہیں بھی اپنی رہائش مکان لینا چاہے تو سب سے پہلے مسجد کو دیکھے کہ میرے لیے مسجد وہاں ہوگی، نماز پڑھنے کی ادائیگی مجھے ہوگی اور نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہوگا، تو سب سے پہلے مسجد کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بلکہ اس پر عملی قدم اٹھا کر مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مسلمان معاشرے کو، مسلمان قوم کو بھی اس کی اہمیت جتائی اور بتلائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا کی تنکیر کے لیے ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی مسجد بنائے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہاں تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا محل بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قطاب پرندے کے سر کے برابر اگر کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، وہ قطاب پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کا اتنا چھوٹا کہ اس کی جگہ انسان صرف سجدے کے لیے سر رکھنا چاہے تو وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا قطاب پرندے کے سر جتنی بھی کوئی مسجد بنائے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتایا کہ کیا قیمت ہے مسجد کی تعمیر کی۔ ایک بادشاہ نے گھر بنایا اللہ کا اور نیت کی کہ اس میں کسی کا روپیہ نہیں لگنے دوں گا، اور اچھی بات ہے مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ میں ایک مسجد بناؤں اور جس میں روپیہ کسی کا نہ ہو، یہ نیت تو بہت اعلیٰ اور اچھی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں مسجد کا قالین بچھاتا ہوں اس میں کسی کا روپیہ نہ لگے، میں مسجد کی ٹائل لگواتا ہوں اس میں کسی کا روپیہ نہ لگے، تو بہت مبارک نیت ہے۔ تو اس بادشاہ نے نیت کی اور مسجد بنوائی، اور مسجد بنانے کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ جنت کے اندر اس کے لیے بہت خوبصورت محل بنایا گیا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ جو تم نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا تھا، اللہ نے اس سے بڑھ کر خوبصورت اور بڑا محل تیرے لیے جنت میں تیار کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ سیم اس کے محل جیسا محل اس کے سامنے موجود ہے، تو اس نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل ایک بڑھیا کا ہے۔ کہا یہ بالکل میرے محل جیسا کیسے ہو گیا؟ کہا اس بڑھیا نے مسجد تعمیر کرنے والے مزدوروں کو، مستریوں کو پانی کا ایک گلاس پلایا تھا، اس پر اللہ نے اس کے لیے بھی اتنا عالی شان محل جنت میں بنا دیا ہے۔ تو مسجد کی خدمت اتنا اعلیٰ ترین عمل ہے کہ معمولی طور پر بھی اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بڑے پیمانے پہ نوازا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گئے اور وہاں سے چراغ لے کر آئے اور آ کر مسجد نبوی میں جلائے۔ عرب میں پہلے چراغ نہیں ہوتے تھے تو لالٹینیں لائے اور آ کر مغرب کی نماز سے پہلے جلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں رات کو تو اندھیرا ہوتا تھا، مغرب ہوتے ہی تو مسجد روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ مسجد کو روشن کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اے تمیم داری، اگر آج میری کوئی بیٹی زندہ ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو مسجد کی خدمت سے آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اس وقت مسجد نبوی کو روشن کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے خوش ہوئے اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ المسجد بیت اللہ، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو شہروں میں سب سے اچھی جگہ وہ ہیں جو مسجدیں ہوں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کے بہت سارے مواقع اور مناظر ہوتے ہیں۔ تو کائنات میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں، اور اس لیے ان کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجد زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں تو ہم ان گھروں میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی مسجدوں میں رہتا ہے کہ نہیں، مسجدیں اللہ کی رحمت کے اترنے کا مرکز ہیں، مسجد خدا تعالیٰ کی عنایات کا مرکز ہیں، اور مسجد جس علاقے میں قائم ہوتی ہے تو نہ جانے کتنے دور تک کے علاقوں کے اندر آنے والے عذاب کو اللہ اس مسجد کے اندر اترنے والی رحمتوں کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کی پکڑ اور عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر فرشتے جب عذاب دینے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو مسجد موجود ہے تو وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو مسجدیں اللہ کی رحمت کا مرکز ہیں، مسجدیں اسلام کا شعار ہیں، مسجدیں مسلمانوں کے لیے پناہ گاہیں ہیں، مسجدیں مسلمانوں کے لیے عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں مسلمانوں کے لیے اتفاق و اتحاد کا مظہر ہیں، مسجدیں مسلمانوں کی اجتماعیت کا بہترین اظہار ہیں، اور مسجدیں مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہنے کا ذریعہ ہیں، مسجدیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کا بہترین مرکز ہیں، اور مسجدیں مسلمانوں کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مسجدیں زید اور بکر کا، اور بڑے اور چھوٹے کا، امیر اور غریب کا، بادشاہ اور فقیر کا فرق مٹانے والی ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دفتر میں باہر ہر ایک کا اپنا سٹیٹس ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، لیکن مسجد میں آ کر سب برابر ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو مسجد مسلمان کے لیے شعائر اللہ کی حیثیت رکھتی ہے، مسجد مسلمان کے لیے عزت کا مقام ہے، مسجد مسلمان کے لیے محبت کا مقام ہے، مسجد مسلمان کے لیے عزت، راحت، چین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر کا ستایا ہوا مسلمان جب اللہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو ایک ایسی ٹھنڈک اس کے دل میں اتر جاتی ہے جو اسے گھر میں نصیب نہیں ہوتی۔ نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد میں آنے کا حکم دیا کہ مسجد میں آؤ، اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت یہاں اترتی ہے۔ جس طرح عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو کیا مردوں کے لیے بھی نماز پڑھنا جائز تھا کہ نہیں؟ مرد آئیں اور مسجد میں نماز پڑھنے والے بنے، مرد آئیں اور مسجد میں جمعہ پڑھنے والے بنے، مرد آئیں اور مسجد میں عیدین ادا کرنے والے بنے، مرد آئیں اور مسجد میں اعتکاف کرنے والے بنے۔ تو مسجد کو مسلمان کی زندگی کا محور و مرکز بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی عدالت بھی تھی، اور مسجد نبوی مسلمانوں کا GHQ بھی تھا، اور مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے عسکری ہیڈ کوارٹر بھی تھا، اور مسجد نبوی مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی تھی، اور مسجد نبوی ہی مسلمانوں کے لیے تخت کی حیثیت رکھتی تھی کہ ان کے لیے الگ سے کوئی دفتر اور نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی ہی کے اندر سب کچھ ہوتا تھا۔ تو مساجد مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بھی ہیں، اور ان کے لیے خلوت گاہ بھی ہیں، ان کے لیے تلاوت کا مرکز بھی ہیں، اور ان کے لیے عبادت کا مرکز بھی ہیں، فیصلوں کا مرکز بھی ہیں، بشرطے کہ مسلمان مساجد سے اپنی صحیح محبت کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ تو اسلام کی نظر میں یہ اہمیت ہے مساجد کی۔ آپ نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا نمازوں کے لیے دیکھو، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو۔
آپ نے فرمایا بشر المشائین کہ جو فجر کے وقت میں اندھیرے کے اندر مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من الف المسجد الفہ اللہ، مسجد سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرنے والا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ میں ذرا باہر گیا اور دوبارہ بے چین ہو گیا، میں اگلی نماز کا وقت کب ہوگا اور میں نے کب اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے مسجد معمولی حیثیت نہیں رکھتی کہ کہیں بھی عبادت کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو اہل ایمان کے لیے مسجد گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کی عبادات مخصوص عبادت گاہوں میں ہوتی تھی اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ جہاں نماز کا وقت آئے تم اس کو سجدہ گاہ بنا کر وہاں نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو اہل ایمان کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ نماز مسجد کی اہمیت ہے اسلام کے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کی نظروں میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی جائیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسجدیں بنانے والے بنے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیاں بنتی ہیں، ٹاؤن کاٹے جاتے ہیں اور بڑی بڑی آبادیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس میں ہسپتال کے لیے پلاٹ ہے، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے اور گھومنے پھرنے کے لیے پارکس ہیں، لیکن اگر نہیں رکھی جاتی جگہ تو مساجد کے لیے نہیں رکھی جاتی۔ تو پھر مسلمانوں نے کہیں تو اللہ کی بندگی ادا کرنی ہے، مسلمان پھر نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ بناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ جہاں قیام گاہ بنائیں، جہاں کوئی ٹاؤن کاٹیں، جہاں کوئی آبادی بنانا چاہیں، کالونی بنانا چاہیں، تو اس میں جیسے دوسری چیزوں کی جگہ مختص کی جاتی ہے ایسی مساجد کی جگہ بھی پابندی سے بنانی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو بھرپور شوق اور ذوق سے آباد بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر مسلمان آبادی کے اندر مسجد نہیں بنی اور ٹاؤن کے اندر اس کی جگہ نہیں بنائی گئی تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں اللہ کی عبادت گاہ بنانے والے بنے اور وہاں سجدہ کرنے والے بنے اور نمازوں اور جمعوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے بنے۔